اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اسی طرح ایک ٹی وی پہ کچھ اینکر صاحبان تھے جو اقلیتی کمیشن کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ جماعت احمدیہ اسرائیل میں بھی ہے اور وہ ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں، تو وہ بعد میں آگے مزید بات نہیں کی، لیکن اشارہ یہ کہ ان کا اسرائیل میں ہونا اور پھر حکومت کے ساتھ تعلقات، گویا یہ ان کے ایجنٹ ہے، جو پہلے سے یہ خام اعتراض کیے جاتا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کے متعلق آپ براہ کرم ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ طارق صاحب۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا موضوع ہے یہ عوام کو صرف مشتعل کرنے کے لیے چھیڑا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ جب کسی نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا ہو یا کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، تو لے دے کے ایک مظلوم احمدیہ جماعت ان کو ملتی ہے کہ ختم نبوت کا ایشو اٹھا دو اور جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی بھی اشتعال انگیز کوئی مہم پیدا کر دیں، تو اس سے یا تو وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکیں گے یا پھر جو ان کے اوپر کہیں ہاتھ پڑنے والا ہے وہ اس سے بچ سکیں گے۔ تو آج کل بھی دراصل اسی قسم کے حالات ہیں، کوئی اپنے آپ بچاؤ کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، اور پیسا جاتا ہے ہم لوگوں کو غلط اور جھوٹے بیانات دے کے، اور اس کے لیے پھر ایسے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں جو عوام کے اندر زیادہ مشتعل کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ ان میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے یقینی طور پہ بعض صحافی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے کیا وہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، میں ان پہ الزام تو نہیں لگاتا، لیکن بعض چیزیں اظہار ضرور کرتی ہیں کہ اگر صحافی ہیں تو کم از کم ان کو علم تو ہونا چاہیے، کوئی تحقیق تو ان کی ہونی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے یوں ہی بات کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پھر کوئی اور چیز ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کے اندر پاکستانی احمدی ہیں جو اسرائیلی فوج میں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ، اور اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی اسرائیل کے اندر موجود ہے، اسرائیلی جماعت کے اندر۔ اب حیرت مجھے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مولوی تو اس قسم کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا ان کا کردار، انہوں نے تو یہ کرنا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں، ان کو بھی کیا ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اسرائیل کے ایجنٹ کون ہیں؟ اب تو معاملہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے، وہ تنظیمیں سامنے آ گئی ہیں، وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں، وہ ملک سامنے آ گئے ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان صحافیوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے ایجنٹ کون ہے اور اسرائیل کے لیے کون کام کر رہا ہے، کون کام نہیں کر رہا۔ اگر ان کو نہیں پتا تو میں ان کے ایک اینکر صحافی صاحب کا ہی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ان کے ایک مشہور اینکر ایک مشہور ٹی وی پہ آتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میں گلف کے ایک ملک میں غالباً دبئی میں گیا، تو وہاں شیخ محمد صاحب کی ایک کمپنی تھی، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، لمبی داڑھی چہرے پہ اور سر پہ ٹوپی تھی، اور بہترین سرائکی اردو عربی وغیرہ زبان وہ بولتے تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے بات کر کے۔ چنانچہ اسی اثناء میں وہ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ مجھے حیرت ہوئی، واپس آ گئے، دوسری دفعہ اذان ہوئی اگلی نماز کی تو ہم پھر نماز کے لیے گئے، لیکن وہ پھر نماز کے لیے نہیں گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مسلمان نہیں ہیں، یہ تو یہودی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ ہیں یہ یہودی ہیں۔ تو واپس آ کے میں نے ان سے بات کی کہ آپ مسلمان نہیں ہیں
اور آپ سرائکی اور اردو یہ اتنی روانی کے ساتھ بولتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھی اور کیوں سیکھی آپ نے؟ تو اس شخص نے، وہ کہتے ہیں، مجھے بتایا کہ میں تو 18 سال ڈیرہ غازی خان کی ایک مسجد میں بطور امام مسجد کام کرتا رہا ہوں، اور وہاں 18 سال تک مدرسہ چلاتا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ سن کے چکرا کے رہ گیا کہ ہیں ایک یہودی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 18 سال ڈیرہ غازی خان کی مسجد میں امامت کرواتا رہا ہوں اور مدرسہ چلاتا رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو موضوع، جس موضوع پہ وہ بات کر رہے تھے، وہ دہشت گردی کا موضوع تھا۔ اس سینس میں، اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات اس نے کی کہ میں 18 سال تک تھا، یہ کام کرتا رہا ہوں، میں نے اسے پوچھا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو تو امامت کیسے کرواتے رہے؟ تو اس نے کہا اٹ واز مائی جاب، یہ میرا کام تھا، میری ملازمت تھی، جاب تھی میری۔ کہتے مجھے پھر یہ خیال آیا کہ اس قسم کے اور کتنے لوگ ہوں گے، کتنی مساجد میں وہ امامتیں کرا رہے ہوں گے، کتنے مدرسے وہ چلا رہے ہوں گے، اور ان مدرسوں سے کتنے مولوی فارغ ہو کے نکلے ہوں گے، وہ مولویوں کو انہوں نے کیا پڑھایا، کیا سکھایا، اور وہ مولوی آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا پڑا ہے۔ اور یہ جماعت احمدیہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج کل تو یہ بڑا واضح ہو چکا ہے، جماعت احمدیہ تو شروع سے ہی بیان کرتی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، لیکن ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر یہ درست ہے کہ احمدی ہیں، لیکن کیا صرف احمدی ہیں اور وہ پاکستانی ہیں؟ یہ کہنا کہ پاکستانی ہیں بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ جو احمدی ہیں وہ وہاں کے پیدائشی جدی پشتی عرب ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اور وہ صرف احمدی نہیں، وہاں اسرائیل کے اندر اس وقت بھی کم از کم 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر وہ لوگ جو جدی پشتی وہاں کے رہنے والے ہیں، عرب ہیں، ان میں احمدی بھی ہیں، تو احمدی اگر نعوذ باللہ اسلام کے غدار ہیں، وہاں صرف رہنے کی وجہ سے جدی پشتی، ان کے مکانات، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں ہیں وہاں، تو باقی 15 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ جماعت احمدیہ کا مشن تو وہاں 1928 میں قائم ہوا تھا، جبکہ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ تو اس وقت سے احمدی ہیں اور آج تک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عالمی مذہب کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تشریف لانا تھا اور پوری دنیا کے لیے آنا تھا، لہٰذا پوری دنیا میں اس نے اپنی جماعتیں قائم کرنی ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر اسلامی تعلیم کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غیر مسلم حکومت ہے، اس غیر مسلم حکومت کے ماتحت رہنے والے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہمیں رہنمائی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عطا فرما رہا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی واضح ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن کس وطن سے یہ نہیں بتایا۔ کیا صرف پاکستان سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ کیا صرف انڈیا سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ یورپ سے یا سعودی عرب سے یا کسی کوئی خاص ملک ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں جس ملک کے اندر رہتا ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرے، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی اولی الامر ہے تمہارے اوپر، یعنی جو بھی حکمران ہے اس کی اطاعت کرو۔ ہاں، اگر کسی معاملے میں تم میں اختلاف ہو جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شرعی احکام ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو انسان کے انفرادی یعنی ذاتی طور سے ذات سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پہ کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے،
حج تو چلے پھر بھی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، ویزے وغیرہ کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ اس ذات سے تعلق رکھتی ہیں. پھر آپ دوسرے لوگوں سے تعلقات کس طرح کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ سارے احکامات جتنے ہیں یہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے احکام وہ ہیں جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر حکومت ملتی ہے تو حکومت کس طرح کرنی ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ تو اسی صورت میں لاگو ہوں گے اگر حکومت ملے گی، اور اگر حکومت نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے. اگر مسلمان حکمران ہیں پھر تو وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح وہ قانون کو لاگو کرتے ہیں، اور اگر غیر مسلم حکمران ہیں تو پھر اسلام کی تعلیم کیا ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ پھر بھی تمہارا کام یہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ تمہیں تمہارے ذاتی معاملات میں مذہبی طور پر نہیں چھیڑتی اور مذہبی آزادی دیتی ہے، تم کلمہ پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، خدا کی عبادت کر سکتے ہو، تمہیں مکمل آزادی دیتی ہے، تو پھر تمہارا کام ہے کہ ایسے اولی الامر کی اطاعت کرو. ہاں باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، وہ اللہ جانے اور وہ گورنمنٹ جانے، وہ تمہارا کام نہیں ہے. لیکن اگر کہیں گورنمنٹ روکتی ہے تو پھر تمہارا کیا کام ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی تعلیم دے دی کہ اس سلسلے میں کہیں نہیں لکھا کہ وہاں کے رہنے والے وہاں سے بغاوت کر دیں، کہ اس ملک میں رہتے ہوئے فساد برپا کرنا یا بغاوت کی فضا پیدا کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور اسلام ایک عالمی مذہب ہے. کیا امریکہ میں رہنے والے مسلمان وہاں سے بغاوت کر دیں؟ کیا یورپ میں رہنے والے یہاں سے بغاوت کر دیں؟ اب یہ دیکھیں اگر پاکستان میں رہنے والے، اب دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہے، پاکستان میں رہنے والا ہندو اگر بغاوت کر دیتا ہے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ بالکل اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے. تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں باقی لوگ ہمارے پاس ہماری حکومت کے ماتحت اطاعت کا گزار ہوں تو پھر مسلمانوں کا بھی کام ہے. ہاں اگر وہ آپ کو عبادت سے روکتے ہیں، تمہارے انفرادی طور پر جو مذہبی آزادی ہے اس کے اندر روک ڈالتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے. وہ وہاں اسلام کی تعلیم پھر یہی ہے کہ وہاں ان سے بات کریں، عدالت میں جائیں، اور اگر عدالت سے بھی تمہیں انصاف نہیں ملتا تو پھر وہاں سے ہجرت کر جائیں اگر طاقت ہے، استطاعت ہے. اور اگر ہجرت کی استطاعت نہیں ہے تو پھر صبر و استقامت سے کام لیں، وہ جو ظلم ہے اس کو برداشت کریں. وہاں رہتے ہوئے، ملک کے اندر رہتے ہوئے وہاں سے بغاوت کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے جب وفات دیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیسی حالت تھی تمہاری، تو وہ آگے سے جواب دیں گے کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو کمزور بنا دیے گئے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ فرشتے جواب دیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، وہاں سے ہجرت کر جاتے، کہیں اور چلے جاتے. لیکن اس سے اگلی آیت میں ہی یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہجرت کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، بیچارے بے باس اور بے کس ہیں، تو ان کو صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ بنیادی تعلیم ہے کہ پاکستانی کوئی احمدی وہاں پہ نہیں ہے، اور جو وہاں کا باشندہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، جدی پشتی عرب ہے، اس کے لیے یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اسلام کی تعلیم ہی پھیلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں. وہ اسی کے اوپر عمل کرے گا کہ جماعت احمدیہ یہ جو مسلمان ہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرے. اور یہی جماعت احمدیہ کی بھی پالیسی ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے اسی کے اوپر جماعت احمدیہ عمل کرتی ہے کہ ہر وہ احمدی پوری دنیا میں جس ملک کا باشندہ ہے وہ اس ملک کا وفادار رہے گا. اپنے ملک سے غداری یا اپنے ملک سے بے وفائی یہ جماعت احمدیہ کے خون میں شامل نہیں ہے، نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب اگر وہ غیر مسلم حکمران ہمیں خدا کی عبادت سے نہیں روکتے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے نہیں روکتے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو. تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حکام سے ملاقات بھی کریں، ان سے جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں ان میں تعاون کریں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے
کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہاں گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ان کے ساتھ بے شک تعاون نہ کرو، جہاں تک نیکی اور تقوی کے جو اچھے کام ہیں دنیاوی لحاظ سے ان میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو اگر وہ جس ملک میں رہتے ہیں اپنے ملک کے حکام سے ملتے ہیں تو اس میں اسلام سے غداری کیسی ہے؟ یہ تو اسلام کی تعلیم کے عین مطابق ہے. اسلام حکم ہی اس بات کا دیتا ہے. اور پھر جب وہ اپنے حکام سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو کوئی دوسرے ملک کا مہمان آتا ہے اور وہاں وہ کسی کو ریسیو کرتے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، کسی قوم کا اگر کوئی بڑا آتا ہے تو اس کی عزت کرو، احترام کرو. تو وہ اپنے حکام سے مل کر کسی دوسرے کا اگر استقبال کرتے ہیں تو اس کا مطلب غداری نہیں ہوتا. کیا انڈیا کے حکمران پاکستان کے دورے نہیں کرتے رہے؟ کیا پاکستان کے حکمران، ان کی حکمران، وہاں کے وزراء، وہاں کی دوسری تنظیمیں ان کا استقبال نہیں کرتی تھی؟ تو کیا اگر استقبال کرنا غداری ہے تو وہ غداری کے مرتکب ہوتے تھے؟ یا پاکستان کے حکمرانوں نے کبھی انڈیا کا دورہ نہیں کیا، ہندوستان کا دورہ نہیں کیا؟ اس لیے یہ کہنا کہ صرف دورہ کرنا یا کسی کا استقبال کرنے سے نعوذ باللہ غداری ثابت ہو گئی تو پھر غدار کے علاوہ باقی بچے گا کچھ نہیں. بات وہ کریں جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، جو اسلام اور خدا کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو. ایسی بات کر دینا جس کے نہ کوئی سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ تحقیق کی ہے، صرف عوام کے اشتعال کی خاطر جماعت احمدیہ کو مظلوم بنا کے اس کے اوپر مزید ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے لوگوں کو مشتعل کرنا اور غلط بیانی سے کام لینا، یہ مناسب طریق نہیں ہے. یہ فساد ہے اور فساد ڈالنے کی کوشش ہے. اور یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ واللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. لہذا جو اس طرح جھوٹ بول کے جماعت احمدیہ کے خلاف فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر ہماری نہیں تو اس خدا کی تو مان لو، اس رسول کی مان لو جس کے اوپر یہ تعلیم اتری ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، جھوٹ. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہ